بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ ماسک مین تک رپورٹ پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ سے رپورٹ پہنچانے کا طریقہ کار بھی معلوم کر لیا۔ وہ ماسک مین کے آپریشن روم کے ایک انچارج سے رابطہ قائم کرتا تھا۔ اسے جو کچھ کہتا تھا وہ انچارج کمپیوٹر کے ذریعے ماسک مین کو تمام رپورٹ پہنچاتا تھا۔ وہ زمین پر اوندھا ہو گیا۔ ایک شانہ بری طرح زخمی تھا۔ وہ دوسرے شانے اور بازو کی مدد سے گھسٹنے لگا، ٹرانسمیٹر کی طرف جانے لگا۔ میں نے بھی اس کے دماغ میں رہ کر اپنی طرف سے توانائی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسے وہاں تک پہنچانا میرے لیے بھی ضروری تھا۔ وہ زمین پر گھسٹنے کے دوران خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی خیال خوانی کرنے والا نہیں ہے۔ اسے گولی مارنے والا یقیناً مسٹر ان نون کا کوئی آدمی ہے جو غار کے اس حصے تک گھس آیا ہے۔ آخر وہ اس ٹرانسمیٹر تک کسی طرح پہنچ ہی گیا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر ایک اونچی جگہ بیٹھ کر ٹرانسمیٹر آپریٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر کوڈ ورڈز دہرائے۔ دوسری طرف سے بھی کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا۔ پھر اس نے کہا، میں میجر ابراہیم واسکونوف بول رہا ہوں، بری طرح زخمی ہو گیا ہوں۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا پھر وادی پر حملہ کیا گیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے مسٹر ان نون کے گوریلا جوان کسی طرح اس غار میں گھس آئے ہیں۔ میں نے صرف 2 مسلح جوانوں کو دیکھا ہے۔ ایک کو میں نے گولی مار دی، دوسرے نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ اور وہ دوسرا کہاں ہے؟ مجھے ابھی تک اس کی آواز سنائی نہیں دی ہے، اور نہ ہی وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے میری طرف آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی میری گولی کا نشانہ بن چکا ہے۔ دوسری طرف سے پریشان ہو کر کہا گیا، میجر، تم نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کیا یہ فرہاد کی شرارت نہیں ہو سکتی؟ میں بہت دیر سے زخمی ہوں، مجھے ابھی تک کسی خیال خوانی کرنے والے نے نہیں چھیڑا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ خیال خوانی کرنے والے بول کر نہیں آتے؟ میجر نے غصے اور تکلیف سے تڑپ کر کہا، تم مجھے فرہاد سے خوف زدہ نہ کرو۔ میں فوج کا آدمی ہوں، مجھے یوگا میں مہارت حاصل ہے۔ میں فرہاد کو اپنے دماغ سے دھکے دے کر نکال سکتا ہوں۔ کیا اس حالت میں تم سانس روک سکتے ہو؟ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکتے ہو؟ میں اس حال میں بہت دور سے گھسٹتا ہوا ٹرانسمیٹر تک آیا ہوں۔ ابھی تک طبی امداد کے بغیر سانس لے رہا ہوں۔ تم سے رابطہ ختم کرنے کے بعد غار سے باہر جانے کا بھی حوصلہ رکھتا ہوں۔ میجر، زیادہ دلیری نہ دکھاؤ، وہیں آرام کرو۔ میرے بعد سرپاس سے رابطہ قائم کرو، وہ تمہیں طبی امداد پہنچائے گا۔ دیٹس آل۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ میں اس دوسرے شخص کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، کیا میجر پر بھروسہ کیا جائے؟ کیا وہ زخمی ہونے کے بعد بھی خیال خوانی کرنے والے کو محسوس کر لے گا؟ جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ فرہاد اور اس کے ساتھی کسی بھی یوگا کے ماہر کو زخمی کرنے کے بعد اس کے دماغ میں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ٹہلتا ہوا کمپیوٹر کے پاس آیا، سوچنے لگا، اگر فرہاد میجر کے دماغ میں پہنچ چکا ہے تو اب کوئی راز نہیں رہا۔ اس نے معلوم کر لیا ہوگا کہ آرمر کو اغوا کرنے اور اس کے ذریعے فرہاد کو کمزور بنانے کا منصوبہ بنانے والا اور اس پر عمل کرنے والا ماسک مین ہے۔ وہ کمپیوٹر خاص طور پر ماسک مین کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے ایک بٹن کو دبانے سے دوسری طرف ماسک مین کو اشارہ موصول ہوتا تھا اور وہ مانیٹر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دوسری طرف سے ارسال کی جانے والی رپورٹ کو پڑھتا رہتا تھا۔ وہ شخص کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے طور پر رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت میں اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ میں نے اس کے ذریعے کمپیوٹر کو اپنی طرف سے رپورٹنگ فیڈ کی اور ماسک مین کو مخاطب کیا۔ ہیلو ماسک مین، میں فرہاد علی تیمور تمہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ تمہارا میجر ابراہیم واسکونوف زخمی ہو چکا ہے۔ تمہارے آپریشن روم کے انچارج کو میں نے خیال خوانی کی گرفت میں لے لیا ہے اور اس کے ذریعے یہ الفاظ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اس وقت رسونتی، تمہاری سب سے بڑی سائنس لیبارٹری کے انچارج سائنسدان کے دماغ میں موجود ہے۔ شیبا نے تمہارے خفیہ میزائل کے اڈوں کو خیال خوانی کے ذریعے سنبھال رکھا ہے۔ تمہاری فوج کے فیلڈ مارشل کا دماغ آرمر کی مٹھی میں ہے اور میں تمہارے انچارج کو چھوڑنے کے بعد یورینیم کے سب سے بڑے ذخیرے تک پہنچ جاؤں گا۔ ماسک مین، میں تمہیں پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، جہاں جہاں ہم نے خیال خوانی کے ذریعے اپنا قبضہ جما رکھا ہے وہاں خطرے کا سگنل نہ دینا، کیونکہ سگنل ملتے ہی وہاں کے تمام انچارج کے ذریعے پتہ چل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو تباہی پھیلے گی اس کے نتیجے میں تم سپر پاور تو نہیں رہو گے، البتہ سڑک کے بھکاری بن جاؤ گے اور دوسرے ممالک سے ہاتھ پھیلا کر ایڈ مانگتے پھرو گے۔ اب اپنی گھڑی دیکھو، اس وقت میری گھڑی میں صبح کے 7 بجے ہیں۔
اگر 1 گھنٹے کے اندر یعنی 8 بجے سے پہلے آرمر کو بخیریت بابا صاحب کے ادارے میں نہ پہنچایا گیا تو ہم چاروں تمہارے اہم مراکز میں ٹیلی پیتھی کا سوئچ آن کر دیں گے۔ 1 گھنٹہ، یاد رکھو، صرف 1 گھنٹہ۔ اس کے بعد تمہارے پورے ملک میں قیامت آنے والی ہے۔ میری اس تجویز پر بڑی احتیاط سے عمل کرو۔ آرمر کو بہت رازداری سے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچاؤ اور وادی کاف میں ایک ڈمی آرمر کو رکھو۔ مسٹر انون کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا پول کھل چکا ہے اور آرمر وادی سے جا چکا ہے۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ باقی 1 گھنٹے بعد، دیٹس آل۔ میں نے انچارج کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ رسونتی، شیبا اور آرمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب جناب شیخ الفارس کے پاس پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ہی ہم سب جناب شیخ الفارس کے دماغ میں تھے۔ میں انہیں موجودہ کامیابی کے متعلق مختصراً طور پر بتا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، ابھی تو میں نے انہیں دھمکی دی ہے، لیکن اب آپ ہمیں ان لوگوں کی آوازیں سنائیں تاکہ رسونتی، شیبا اور آرمر اپنی اپنی ڈیوٹی پر موجود رہ سکیں۔ تمام بڑے بڑے ممالک کے راز صرف اسی وقت تک راز رہ سکتے ہیں جب تک کوئی ان کے رازداروں کے دماغ تک نہ پہنچے۔ اب جتنے بھی فوجی جرنیل، کرنل اور خفیہ سیاسی لیبارٹری کے سائنسدان وغیرہ ہیں اور جتنے خطرناک میزائلوں اور ایٹم بم کے ذخیروں کے انچارج ہیں، وہ سب گوشہ نشینی اختیار نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی سوسائٹی میں رہنا پڑتا ہے۔ کسی نہ کسی طور پر لوگوں سے تعلقات رہتے ہیں۔ ہم طویل عرصے سے خیال خوانی کرتے آ رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے ایسے لوگوں کا محاسبہ کرتے آ رہے ہیں اور ان کے دماغوں میں پہنچتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک کے لب و لہجے کو یاد نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے ہر ایک کے دماغ میں پہنچنے کے بعد ان کی آواز اور لب و لہجے کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ تمام ریکارڈ بابا صاحب کے ادارے میں موجود ہے۔ جناب شیخ الفارس ہماری مطلوبہ آوازوں اور لب و لہجے کو سنانے لگے۔ رسونتی نے سائنس لیبارٹری کے انچارج سائنسدان کی آواز سنی اور اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ شیبا نے میزائلوں کے اڈے تک رسائی حاصل کر لی۔ آرمر نے فیلڈ مارشل کی آواز اور لب و لہجہ سنا اور اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اسی طرح مجھے یورینیم کے ذخیرے تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ جناب شیخ صاحب نے فرانس کے حکام سے خفیہ طور پر رابطہ قائم کیا اور انہیں بتایا کہ 1 گھنٹے کے اندر آرمر کو وادی کاف سے یہاں پہنچایا جائے گا۔ اس سلسلے میں رازداری بہت ضروری ہے۔ وہاں کے اعلیٰ حکام نے یقین دلایا، ہم خفیہ انتظامات کر رہے ہیں۔ پیرس کے ایئرپورٹ سے بابا صاحب کے ادارے تک ایسے انتظامات کیے جائیں گے کہ کسی کو شبہ نہیں ہوگا اور مسٹر آرمر بخیریت آپ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ ماسک مین نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی آرمر کو وادی کاف سے روانہ کرنے کے انتظامات کر دیے۔ آرمر کے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ جب وہ وہاں سے طیارے میں روانہ ہوا تو میں نے اسی آپریشن روم کے انچارج کے ذریعے پھر ماسک مین کو مخاطب کیا، ہیلو ماسک مین، مسٹر آرمر کی روانگی ہو گئی، اب اس کی ڈمی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں مانیٹر ٹی وی پر جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی جواب موصول ہوا، ہمارے پاس آرمر کی تصاویر ہیں، جب اس کا میک اپ مکمل ہو جائے گا تو اسے آرمر کا لب و لہجہ آپ ہی سکھا سکتے ہیں۔ جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا، مجھے آرمر کے پیرس پہنچنے کا انتظار ہے۔ جب وہ بخیریت بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ جائے گا تو میں تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ میں بات ختم کرنا چاہتا تھا، کمپیوٹر سے اشارہ موصول ہوا، ابھی بات ختم نہ کی جائے۔ پھر ٹی وی اسکرین کے ذریعے ماسک مین نے کہا، مسٹر فرہاد، ہم جانتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے کہیں بھی پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ملک آپ لوگوں سے خوف زدہ ہے، لیکن یہ بات بھی شبہ پیدا کرتی ہے کہ شاید یہ محض دھمکی ہو۔ دیکھیے، آپ نے جتنی دھمکیاں دی ہیں میں نے اس کے جواب میں شبہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آرمر کو یہاں سے روانہ کر دیا۔ اب میں اپنے اطمینان کے لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی آپ ہمارے تمام اہم مراکز تک پہنچ چکے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ماسک مین، میں ابھی ثبوت پیش کرتا ہوں۔ تمہاری سب سے بڑی اور خفیہ سائنس لیبارٹری کا انچارج سائنسدان بائیں کان کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ تم ابھی فون کے ذریعے معلوم کرو۔ تمہاری فوج کا فیلڈ مارشل اس وقت باتھ روم میں ہے۔ جہاں میزائل کو سٹور کیا گیا ہے وہاں کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں، لیکن جہاں ایٹم بم سٹور کیے گئے ہیں وہاں کے ایئر کنڈیشنر میں پچھلی رات سے کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ بیچارے انچارج کو ہر گھنٹے آدھے گھنٹے بعد انڈر گراؤنڈ سٹور کا ٹیمپریچر چیک کرنا پڑتا ہے۔ جس انڈر گراؤنڈ ہال میں یورینیم کا ذخیرہ کیا گیا ہے وہاں جانے کے 2 آہنی دروازے ہیں۔ وہ دروازے نمبروں سے کھلتے ہیں،
ان کے نمبر نوٹ کرو۔ میں نے وہ نمبر بھی بتا دیے۔ ماسک مین کی طرف سے جواب موصول ہوا، پلیز 1 منٹ انتظار کریں، میں ابھی آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے 1 منٹ انتظار کیا۔ اس دوران اس نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے میری فراہم کی ہوئی معلومات کی تصدیق کی۔ واقعی ایک سائنسدان کے بائیں کان میں تکلیف تھی۔ فیلڈ مارشل اس وقت باتھ روم میں تھا۔ ایٹم بم کے انڈر گراؤنڈ سٹور میں ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا تھا اور یورینیم کے ذخائر تک پہنچنے کے لیے جن آہنی دروازوں کو کھولنے کے لیے مخصوص نمبر استعمال کیے جاتے تھے وہ میرے بتائے ہوئے نمبر تھے۔ 1 منٹ بعد ہی مانیٹر ٹی وی سے ماسک مین کی تحریر ابھری، مسٹر فرہاد، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میں پسینہ پہنچ رہا ہوں۔ واقعی آپ ٹیلی پیتھی جاننے والے تمام لوگ بہت ہی خطرناک ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آئندہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوگی جس کے باعث آپ طیش میں آ جائیں یا ہمارے دشمن بن جائیں۔ میں نے کہا، ہمارا آدمی ہمیں واپس مل گیا ہے، اس لیے ہم دشمنی نہیں کریں گے، تمہارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اب تمہارے دوست بھی نہیں رہیں گے۔ سابقہ ماسک مین کے ساتھ ہماری دوستی کا دور بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد آرمر بخیریت بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ گیا۔ جناب شیخ الفارس، سونیا، رسونتی اور پومی نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ سونیا نے کہا، مسٹر آرمر، ہم نے جوجو کو آپ کی آمد کے متعلق نہیں بتایا ہے، اگر یہ بتا دیتے تو وہ پگلی پورے ادارے کو سر پر اٹھا لیتی، بار بار سوالات کرتی پھرتی کہ کب آ رہے ہیں، کس جہاز سے آ رہے ہیں، اب تک کیوں نہیں آئے ہیں، میں پارس کے ساتھ جاؤں گی اور پائلٹ کو گولی مار دوں گی۔ یہ باتیں سن کر سب ہنسنے لگے۔ رسونتی نے کہا، آپ میک اپ اتار لیں، پھر ہم جوجو کے پاس لے چلتے ہیں۔ ایک بڑے سے کمرے میں پارس اول اور پارس دوم ایک دوسرے کے مقابل پینترے بدل رہے تھے اور ایک دوسرے کو گراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ واٹسروکی ذرا فاصلے پر کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، شاباش، اسی طرح دیکھتے رہو اور موقع کی طاق میں رہو، اگر کسی کی نظر چوک جائے تو دوسرے کا حملہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دونوں جیسے شیر کے بچے تھے، اپنے شکار پر سے نظریں ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ اچانک پارس اول نے گھوم کر حملہ کیا، لیکن پارس دوم خود کو بچا کر دوسری طرف نکل گیا۔ جوجو اچھل کر کھڑی ہو گئی، غصے سے پارس دوم کو گھونسا دکھاتے ہوئے بولی، اے تم میرے پارس کے حملے سے کیوں بچتے ہو؟ کیا تھوڑی سی مار نہیں کھا سکتے؟ پارس اول نے کن اکھیوں سے جوجو کو دیکھا، بس یہی نظر ہٹانا اس کی غلطی تھی۔ پارس دوم نے پینترا بدل کے اس کے منہ پر کک ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا، پھر سنبھل گیا، اس کی باچھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ جوجو دیکھتے ہی تڑپ گئی۔ دونوں کے درمیان آ کر دونوں مٹھیاں بھینچ کر پارس دوم سے بولی، شرم نہیں آتی؟ میرے پارس کو لات مارتا ہے، کیا نیک بچے اسی طرح لڑائی جھگڑا کرتے ہیں؟ واٹسروکی ہنسنے لگا۔ پارس اول نے جوجو کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تم اسی طرح بولتی رہیں تو میں مار کھاتا رہوں گا۔ ارے پگلی، وہ دشمن نہیں، میرا اپنا بھائی ہے، ہم پریکٹس کر رہے ہیں، لڑنا سیکھ رہے ہیں، اور لڑنے کے دوران چوٹیں تو آتی رہتی ہیں۔ جوجو نے پاؤں پٹک کر کہا، نہیں، تم بھی اس کے منہ پر ٹھوکر مارو، اس کے منہ سے خون نکالو۔ اگر دونوں بھائی ہیں، دشمن نہیں ہیں، تو دونوں کے منہ پر برابر کی ٹھوکر لگنا چاہیے، دونوں کے منہ سے خون نکلنا چاہیے۔ پارس اول نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ حساب برابر ہو تو خدا کے لیے خاموش رہو، میں نے یہاں آنے سے پہلے تمہیں ٹیپ دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ جوجو نے اپنی جیب میں سے چھوٹی سی ٹیپ ریل نکال کر کہا، یہ ہے۔ پارس نے اسے لیا، اس میں سے ٹیپ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، پھر اسے جوجو کے منہ پر چپکا دیا، پھر کہا، میں حکم دیتا ہوں جب تک یہ ٹیپ نہ نکالوں تم اپنے ہاتھ سے نہ نکالنا۔ اب وہ منہ سے کچھ بول نہیں سکتی تھی، ہاں کے انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ماسٹر واٹسروکی نے کہا، بیٹے پارس، یہ مناسب نہیں ہے، میں جوجو کو اسی لیے آنے دیتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بولتی رہے اور تم میں سے کسی نہ کسی کا دھیان بٹتا رہے۔ پارس دوم نے ہنستے ہوئے کہا، انکل ماسٹر، یہ پگلی میرا دھیان نہیں بٹا سکے گی۔ پارس اول نے کہا، میں دنیا کی ساری آوازوں سے بہرا ہو سکتا ہوں، لیکن اس کی ایک آہ سن کر چونک جاتا ہوں، یہ پگلی مجھے بھی پاگل بنا دیتی ہے۔ پھر اس نے پارس دوم سے کہا، آؤ چھوٹے بھائی، اس بار دیکھیں کون کس پر کامیاب حملہ کرتا ہے۔ وہ دونوں پھر پینترے بدلنے لگے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حملے کرنے لگے، لیکن دونوں ہی حاضر دماغ اور پھرتیلے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آنکھوں میں جھانک کر ارادہ پڑھ لیتے ہوں کہ اب مقابل کس انداز میں حملہ کرے گا، اور یہ سب کچھ واٹسروکی کا سکھایا ہوا تھا۔ پارس دوم پینترا بدلنے کے دوران جوجو کے ذرا قریب سے گزرا تو اس نے زور سے اون کی آواز نکالی۔ پارس دوم کی نظر ذرا سی بہک گئی، بس اتنی سی دیر میں منہ پر کراٹے کا ایک ہاتھ پڑا۔
وہ لڑکھڑا کر ذرا پیچھے گیا تو پارس اول نے گھوم کر ایک لات ماری، جو خوشی سے اچھل اچھل کر تالیاں بجانے لگی۔ اس کے بند ہونٹوں سے اوں اوں کی آواز نکل رہی تھی، جیسے وہ تعریفیں کر رہی ہو۔ ایسے ہی وقت وہ چونک گئی، اسے اپنے بھائی آرمر کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، سچ مچ بھائی آرمر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس سونیا، رسونتی، پومی اور جناب شیخ الفارس وغیرہ تھے۔ آرمر نے محبت سے دونوں بازو پھیلا دیے اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اتنے عرصے بعد باپ جیسے بھائی کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ اس کے منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ بھائی سے ملاقات کی خوشی میں بند ہونٹوں کے پیچھے بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن اس کی بولی کوئی سمجھ نہیں رہا تھا۔ رسونتی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ اسی طرح اوں اوں کرتی رہے گی، لیکن اپنے منہ پر سے ٹیپ نہیں ہٹائے گی۔ آرمر نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے بھائی سے ملنے کی خوشی میں بھول گئی ہے، لو میں ہٹائے دیتا ہوں۔ آرمر نے ٹیپ ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ تڑپ کر اس سے الگ ہو گئی، انکار میں سر ہلانے لگی۔ بھائی نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے ہونٹ کھل جائیں، تم آزادی سے بول سکو؟ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئی۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، اب چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، نہ اپنے ہاتھ سے منہ کھولے گی نہ کسی کو کھولنے دے گی۔ آرمر نے حیرانی سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ رسونتی نے کہا، ابھی ہم باہر سے ان کی حرکتیں دیکھ رہے تھے اور باتیں سن رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی میرے بیٹے پارس اول نے اس کے منہ پر ٹیپ چپکاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے ٹیپ الگ نہ کرے، وہ خود اسے ہٹائے گا۔ اور اب تو واقعی قیامت بھی آ جائے تو تب بھی لڑکی کسی کو ٹیپ ہٹانے نہیں دے گی، اسی طرح گونگی بنی رہے گی۔ پارس اول نے قریب آ کر جو کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، کیوں مجھے بدنام کر رہی ہو، یہ ٹیپ ہٹا لو۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ آخر پارس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ وہ خوشی سے چیخ مار کر اپنے بھائی کی طرف پلٹ گئی۔ او بھائی آرمر، یہ تم ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اتنے عرصے بعد میں اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر ایک بار بھائی سے لپٹ گئی۔ آرمر نے اس کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، میں نے سنا تھا تم پارس اول کو بہت چاہتی ہو، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ چاہت سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے کہا، آرمر تمہیں کتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے؟ بھائی فرہاد کچھ نہ پوچھو، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ نئی زندگی اور اپنی بہن جو مبارک ہو۔ بہن کی پاکیزہ محبت کے حوالے سے اپنی زندگی کو بھی کسی قدر پاکیزہ بناؤ۔ شراب کا تصور تک نہ کرو۔ جب بھی پینے کے لیے دل مچلنے لگے تو میری ہدایت پر عمل کرو، شمع روشن کر کے بیٹھ جاؤ یا مراقبے میں رہنے کی کوشش کرو۔ خدا نے چاہا تو تمام برائیاں رفتہ رفتہ دور ہو جائیں گی۔ میں دماغی طور پر حاضر ہوا۔ پھر میں نے اس آپریشن روم کے انچارج کے ذریعے ماسک مین کو مخاطب کیا، کمپیوٹر کے ذریعے کہا، شکریہ ماسک مین، آرمر بخیریت بابا صاحب کے ادارے پر پہنچ گیا ہے۔ ماسک مین نے کہا، فرہاد صاحب آپ پچھلی بار بہت غصے میں گئے تھے، مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا اب آپ ہم سے دوستی نہیں کریں گے، پلیز آپ طیش میں نہ آئیں، جو غلطی ہو چکی ہے ہم آئندہ اس کی تلافی کرتے رہیں گے، ہر طرح آپ کے کام آئیں گے، آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کا دل جیتنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، ابھی ڈمی آرمر کے متعلق بتاؤ۔ ہم نے ڈمی کو وادی کاف میں پہنچا دیا ہے، آپ مسٹر سرپاس کے ذریعے اس ڈمی کی آواز سن سکتے ہیں اور اسے اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال تو تم ہی لوگ کرو گے، صرف منصوبہ میرا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے سرپاس کو حکم دو وہ مسٹر ان نون سے سمجھوتا کرے، اس پر راضی ہو جائے کہ وہ آرمر کو لے کر خود جزیرے میں آ رہا ہے۔ میں آپ کا یہ حکم ابھی سرپاس تک پہنچا دیتا ہوں۔ ویسے میں نے کہہ دیا ہے وہ آپ کے لیے اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھے گا اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ بائی دا وے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ضرور پوچھو۔ کیا آپ مسٹر ان نون کی بھی حقیقت معلوم کر چکے ہیں؟ آخر وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ وہ بھی تمہارے ہی جیسے بڑے ملک والوں کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ میں جلد ہی اس کے پیچھے چھپی ہوئی بڑی طاقتوں کو بے نقاب کر دوں گا۔ میرے منصوبے کے مطابق مسٹر سرپاس اور مسٹر ان نون کے درمیان مذاکرات ہونے لگے۔ مسٹر ان نون کے نمائندے نے امریکہ میں مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، فرہاد صاحب دو پارٹیوں کے درمیان سمجھوتا ہو رہا ہے، مسٹر آرمر کو جزیرے میں لایا جائے گا، آپ کے دونوں ساتھی یعنی آرمر اور شیبہ وہاں موجود رہیں گے۔ آپ مشین لے جانے کے انتظامات کریں، بلکہ ہم پر انتظامات کی ذمہ داری ڈال دیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ میں بڑے بڑے ذرائع کا مالک ہوں، مشین کو کسی نہ کسی طرح جزیرے تک پہنچا دوں گا۔ تمہیں زحمت نہیں ہوگی، میں اپنا جوتا خود پہنتا ہوں، خود اتارتا ہوں۔
تمہیں میرے پیچھے جاسوس بنا کر رکھا گیا ہے، تم آرام سے جاسوسی کرتے رہو۔ یہ خبر پھیلنے لگی کہ دو پارٹیوں کے درمیان سمجھوتا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتوں پر بحث ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسٹر سرپاس آرمر کو وہاں بھیج کر ٹھوس ضمانت چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ مشین کے ذریعے سب سے پہلے کس آدمی کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کی جائیں گی۔ تمام بڑے ممالک اور تمام خطرناک تنظیموں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ دونوں میں کیا سمجھوتا ہوگا یا نہیں۔ بات چل پڑی تھی، اس لیے سمجھوتے کی پوری امید تھی۔ اب ان کی ساری توجہ مجھ پر تھی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے ٹیکساس شہر کی حدود میں وہ مشین کہاں چھپائی ہے اور اسے کس طرح برآمد کروں گا۔ سپر ماسٹر نے کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، مسٹر فرہاد، اس مشین کو باہر لانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج کل میں ان دو پارٹیوں کے درمیان مکمل سمجھوتا ہو جائے گا، وہ کسی ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں گے۔ آپ کس طرح مشین کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے پوری طرح تعاون کے لیے تیار ہوں۔ یہ تمہارا ملک ہے، اگر مجھے ننھی سی سوئی کو چھپا کر لے جانا ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مشین تو بہت بڑی ہے، 4 حصوں میں ہے اور 4 سوٹ کیسوں میں ہے۔ اتنی بڑی اور بھاری چیز آپ کے تعاون کے بغیر باہر نہیں لے جا سکوں گا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، میں ہر طرح سے آپ کے کام آؤں گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کس بات کی خوشی ہوگی؟ جبکہ مشین سے فی الحال کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچ رہا، وہ تو جزیرے میں پہنچ جائے گی۔ اس نے بات بناتے ہوئے کہا، آپ کا فائدہ میرا فائدہ ہے۔ آپ اس مشین سے نجات حاصل کر کے اپنی شیبہ اور آرمر کو حاصل کر لیں گے۔ یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ سپر ماسٹر اب تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میں اس کے دماغ میں نہیں ہوں اور نہ کبھی پہنچ سکتا ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے منصوبے بنا رہا تھا کہ جب میں یہاں سے مشین نکال کر لے جانا چاہوں تو وہ کس طرح اس پر قبضہ جمائے گا۔ وہ اس سے پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکا تھا۔ میں منگل پانڈے کے ذریعے مشین کو وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مشین یہاں سے جا رہی ہے تو منگل پانڈے کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں اسے مایوسی ہوئی۔ اس بار اسے یقین تھا کہ میں شیبہ اور آرمر کو رہا کرانے کے لیے اب سچ مچ مشین وہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ مشین سب کے لیے ایک مہمہ بن گئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی ہے۔ آخر میں نے کون سا جادو کیا ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ میں نے سونیا کو مخاطب کیا۔ وہ سانس روکنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، فرہاد آن 0 چینل۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیسے یاد کیا ہے؟ تمہاری ضرورت ہے، سفر کی تیاری کرو۔ کیا وہ مشین نکال رہے ہو؟ شیبہ کو ہر حال میں اس جزیرے سے لانا ہے۔ اب تم فیصلہ کرو، مشین کو نکالنا چاہیے کہ نہیں۔ میں اپنا فیصلہ سنا دوں گی، یہ تو بتاؤ آخر اسے کہاں چھپایا ہے؟ میں تم لوگوں سے کوئی بات نہیں چھپاتا، لیکن شیخ صاحب نے حکم دیا تھا کہ مشین کے متعلق اپنے عزیز ترین ساتھی کو بھی کچھ نہ بتایا جائے۔ دشمن کسی وقت بھی اس ساتھی کو ٹریپ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ میں شکایت نہیں کر رہی ہوں، اب اسے نکالنے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ایسی جگہ رکھا ہے جہاں کبھی کسی کا دھیان نہیں جا سکتا۔ تلاش کرنے والے کبھی وہاں ڈھونڈنے نہیں جائیں گے۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ، صاف طور سے کہو کہاں ہے وہ؟ وہ سپر ماسٹر کے گھر میں ہے۔ سونیا نے حیرانی سے چیخ کر پوچھا، کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم خود ہی غور کرو۔ سپر ماسٹر ایک ایسا عہدیدار ہے جس کے گھر کی تلاشی لینے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ کوئی شبہ نہیں کر سکتا کہ وہ مشین وہاں چھپائی جائے گی۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے کہا، ساری دنیا تمہاری مکاری سے ڈرتی ہے، کیا میں تم سے کچھ کم ہوں؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، سبھی مجھے شیطان کی خالہ کہتے ہیں، لیکن میں تمہاری خالہ تو نہیں ہونا۔ اس بات پر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ پھر وہ بولی، فرہاد، اس مشین کو تم نے کس طرح چھپایا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ، اب اسے کس طرح نکالو گے؟ یہ تمہیں معلوم ہے کہ میں سپر ماسٹر کے دماغ میں جگہ بنا چکا ہوں، اس کے تمام منصوبوں کو سمجھ لیتا ہوں۔ جس رات میں وہ 4 سوٹ کیس لے کر کار کی ڈگی میں رکھ کر اپنی پناہ گاہ سے نکلا تو میرے ذہن میں پہلے سے یہ بات تھی کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا، اور اس اگلے قدم کے لیے میں پہلے ہی سپر ماسٹر کو ٹریپ کر چکا تھا۔ یہ معلوم کر چکا تھا کہ وہ اپنی رہائش گاہ میں تنہا ہے اور تھوڑی دیر بعد ریڈی میڈ میک اپ کا سہارا لے کر باہر جانے والا ہے تاکہ اپنے فوجی جوانوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لے سکے۔ ادھر وہ اپنی رہائش گاہ سے نکلا، ادھر میں اپنی گاڑی میں پہنچ گیا۔ اس کا صرف ایک ملازم تھا جو اس کی عدم موجودگی میں گھر کی نگرانی کرتا تھا۔ میں اس کی آواز سن چکا تھا۔ ایک رات پہلے ہی نیند کی حالت میں اپنا معمول بنا کر اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی
کہ وہ ایک خاص وقت میں اپنے دماغ کے اندر خاص قسم کی آوازیں سنے گا اور ان کے مطابق عمل کرتا رہے گا۔ میں نے اسی خاص وقت کے مطابق حکم دیا کہ وہ سپر ماسٹر کی رہائش گاہ سے نکل کر میری کار کی طرف آئے۔ وہ آ گیا۔ میں نے ڈگی کھولی، اسے 2 سوٹ کیس تھمائے، باقی 2 سوٹ کیس میں نے اٹھا لیے، پھر اس کے ساتھ چلتا ہوا سپر ماسٹر کی رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے بیڈ روم میں پہنچ کر اسٹور روم کو کھولا اور وہاں وہ 4 سوٹ کیس لے جا کر رکھ دیے۔ اس کا ملازم اب تک میرا معمول ہے، وہ تنویمی عمل کے ذریعے رہے گا، اور جب بھی اسٹور روم کی صفائی کرنے جائے گا تو ان 4 سوٹ کیسوں کو دیکھنے کے باوجود اسٹور روم سے باہر نکلتے وقت بھول جائے گا۔ سونیا نے پوچھا، آخر اس پر تنویمی عمل کا اثر کتنے دنوں تک رہے گا؟ تم صرف اس ملازم کی بات پوچھ رہی ہو، جبکہ دوسری رات میں نے سپر ماسٹر کو بھی نیند کی حالت میں اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اب وہ خود بھی میرے تنویمی عمل کے زیر اثر رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کا بیڈ روم ہے اور اسٹور روم ہے، اسے بھی وہاں جانا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ 4 سوٹ کیس اس کی نظروں میں آ جائیں، لہٰذا اب وہ اس کی نظروں میں آتے ہوئے بھی نہیں آتے۔ وہ اسٹور روم میں جاتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، لیکن ایسے ہی جیسے کوئی کچرا پڑا ہو، پھر وہ باہر نکل آتا ہے، کبھی ان 4 سوٹ کیسوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ لیکن ایسا کب تک ہوگا؟ میں نے جناب شیخ صاحب کی ہدایت کے مطابق اب تک رسونتی اور شیبہ کو مشین کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب انہیں بتاؤں گا کہ کس طرح میں ہر 15 دن میں سپر ماسٹر اور اس کے ملازم کو تنویمی عمل کے زیر اثر رکھتا ہوں۔ آج کے بعد میرے علاوہ شیبہ اور رسونتی بھی ان دونوں پر تنویمی عمل کیا کریں گی، اس طرح میرا کام آسان ہو جائے گا۔ آئندہ بھی تنویمی عمل جاری رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس مشین کو فی الحال وہاں سے نہیں نکالو گے۔ کیا ضرورت ہے؟ وہ اس جگہ محفوظ پڑی ہوئی ہے۔ کیا تم نے یہ سوچا کہ سپر ماسٹر تبدیل ہو سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے؟ جہاں وہ مشین چھپائی گئی ہے وہ سرکاری رہائش گاہ ہے، سپر ماسٹر تبدیل ہو کر اسی رہائش گاہ میں آئے گا، اسی سرکاری ملازم سے باتیں کرے گا۔ وہ ملازم اس رہائش گاہ میں آنے والوں کو سپر ماسٹر کی حیثیت سے نہیں جانتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا فوجی افسر اس بنگلے میں آ کر رہتا ہے۔ وہ ملازم ہر آنے والے نئے سپر ماسٹر کا خدمتگار ہے۔ اس کے علاوہ میں نے موجودہ سپر ماسٹر کے ذریعے دور تک معلومات حاصل کی ہے کہ کس طرح سپر ماسٹر کی تقرری ہوتی ہے اور کتنے لوگ اس بورڈ میں شامل ہوتے ہیں جہاں کسی کو سپر ماسٹر بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں اس بورڈ کے تمام ممبران کے دماغوں تک پہنچ چکا ہوں۔ آئندہ وہ جسے بھی نیا سپر ماسٹر مقرر کریں گے، میں ان کے ذریعے اس نئے سپر ماسٹر کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔ سونیا میری باتیں سنتی رہی اور سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے مشین چھپانے کی وہ جگہ کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، ابھی تو وہ محفوظ ہے، آئندہ غیر محفوظ ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ اسے وہاں سے نکال لاؤ۔ اس کے 4 حصوں کو وہاں سے لانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، فی الحال اسے وہیں رہنا چاہیے۔ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اسے اپنا منصوبہ بتانے لگا۔ وہ غور سے سنتی رہی، اس منصوبے پر بحث کرتی رہی۔ آئندہ ہم بڑے آزمائشی حالات سے گزرنے والے تھے۔ اسی لمحے منصوبے کے ہر پہلو پر تقریباً 1 گھنٹے تک بحث کرتے رہے، پھر مطمئن ہو گئے۔ میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ ٹیکساس شہر کی حدود میں جتنے فوجی جوان اور فوجی افسران مشین کو تلاش کرنے میں کوشاں رہتے تھے، ان میں سب سے اہم افسر بہرام گنگولی تھا، جو زخمی ہونے کے بعد ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ میں نے ایک رات اسے بھی اپنا معمول بنایا تھا۔ اس پر اچھی طرح تنویمی عمل کرنے کے بعد یہ باتیں اس کے دماغ میں اچھی طرح نقش کر دی تھیں کہ اس کی رہائش گاہ کے سٹور میں 4 عدد سوٹ کیس ہیں جنہیں وہ دیکھے گا مگر نظر انداز کرتا رہے گا، کبھی ان کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ اس کارروائی میں سال بھر گزر چکا تھا۔ بہرام گنگولی کو اپنا معمول بنائے رکھنا ضروری تھا، اس لیے میں اس کے زخم بھرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ ڈاکٹروں کے ذریعے کوئی ایسی دوا استعمال کرا دیتا تھا یا ایسی دوا لگوا دیتا تھا کہ زخم پھر ہرے ہو جاتے تھے۔ اگرچہ میں ٹیکساس شہر سے نکل آیا تھا، لیکن اسی ملک میں تھا اور کبھی فرصت سے بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ شیبہ اور آرمر کو رہائی دلانے کی خاطر مشین کے سلسلے میں ہمہ وقت مصروف رہتا تھا، کوئی نہ کوئی چال چلنا پڑتی تھی۔ اس دوران میں نے 4 عدد سوٹ کیس بہرام گنگولی کی رہائش گاہ میں پہنچا دیے تھے۔ ان سوٹ کیسوں میں مختلف مشینوں کے کچھ حصے رکھے ہوئے تھے۔ یہ کام کرنے کے لیے مجھے بہرام گنگولی کے ایک خاص ملازم کو بھی ٹریپ کرنا پڑا تھا، یعنی ایک طرف سپر ماسٹر اور اس کے ملازم کو اور دوسری طرف بہرام گنگولی اور اس کے ملازم کو ٹریپ کیا تھا۔ اب بہرام گنگولی کو مزید بیمار اور اپنا معمول بنائے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اب یہ سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔
دوسرے دن اعلان ہو گیا کہ مسٹر ان نون اور مسٹر سرپاس کے درمیان مکمل سمجھوتا ہو گیا ہے۔ مسٹر سرپاس دوسرے دن 10 بجے مسٹر آرمر کے ساتھ وادی کاف سے روانہ ہوں گے اور دوپہر تک جزیرے میں پہنچ جائیں گے، لہٰذا مسٹر فرہاد علی تیمور کو وعدہ پورا کرنا چاہیے اور اس مشین کو کل دوپہر تک جزیرے میں پہنچا دینا چاہیے۔ میں نے سپر ماسٹر کو کمپیوٹر کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے آدمیوں کے ساتھ ٹیکساس شہر سے نکل آیا تھا، لیکن اب اس مشین کے لیے دوبارہ وہاں جانا ہوگا، کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میرے ملک کے کسی حصے میں بھی آزادی سے آنے جانے کی اجازت ہے۔ میں آج شام کو ٹیکساس پہنچ جاؤں گا، کل صبح کی فلائٹ سے ایتھنز جانا چاہتا ہوں، وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جزیرے تک آ جاؤں گا۔ کیا آپ میرے لیے ایک چارٹرڈ طیارے اور ایک ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔